الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ باب جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق رکھنے والے لوگ اور آپ کے گھرانے کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ہمارا عنوان بھی یہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور ان کے متعلق ہم نے پہلی نشست میں سنا، اور دوسری نشست میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا سلسلہ تھا، جس میں سے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جن کو ملکۃ العرب کہا گیا، ان کا تذکرہ ہم نے سنا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کا تذکرہ سنا، اور حضرت سیدنا ابو سفیان کی شہزادی میرے آقا کی زوجہ ام حبیبہ سے متعلق ہم نے سنا، اور حضرت ام سلمہ سے متعلق۔ بعض قول کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی تعداد 11 بھی ہے، اور بعض قول 8 ہے، جس میں سے 4 کا ہم نے تذکرہ سنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ ہیں حضرت حفصہ۔ یہ حضرت حفصہ جو ہیں یہ سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے 4 خلفائے راشدین میں سے 2 ابو بکر و عمر جو ہیں وہ رشتے میں ہیں، رشتے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ سسر ہیں ابو بکر و عمر، اور 2 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں عثمان اور علی۔ تو حضرت حفصہ جو ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ جب مسجد نبوی علی صاحبہ والصلوۃ والسلام کی توسیع ہوئی نا، تو فاروق اعظم کے دور میں جب تو ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے انہیں مسجد نبوی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن حضرت حفصہ جو کہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں انہوں نے کہا بھئی میں تو اپنا حجرہ نہیں چھوڑوں گی، کہا اسے مسجد نبوی میں داخل کرنا چاہتے ہیں، کہا میں نہیں دینا چاہتی۔ کسی طرح ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، کمال یہ تھا کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حجرہ ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر مبارک کے اوپر ہے، اور جالیوں کے بالکل سامنے حضرت حفصہ کا حجرہ تھا۔ جب انہیں راضی کیا گیا تو ایک بات پہ یہ راضی ہوئیں، کہا کہ دیکھو میں اپنا حجرہ مسجد نبوی شریف میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، لیکن اس کی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ دربار رسول کے سامنے جو میری کھڑکی ہے وہ ختم نہ کی جائے، اور کمال یہ ہے کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ان سے، کہا اس کھڑکی کے ذریعے میں دربار رسول کا جلوہ دیکھتی رہوں گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج بھی جب آپ جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کی پشت پر ایک کھڑکی نظر آئے گی آپ کو، وہ آج بھی قائم ہے، آج بھی قائم ہے، وہ کھڑکی موجود ہے۔ اب اس کے پلے الگ قسم کے ہوں گے، اس میں گرل الگ ہوگی، لیکن وہ حجرہ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ کھڑکی اس کی صورت تبدیل ہو گئی لیکن وہ کھڑکی موجود ہے۔ اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو یہ اچھا، حضرت خدیجہ
حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ جن کا تذکرہ سنا کہ انہوں نے امام حسین کی جب شہادت ہوئی اس وقت عمر پائی، اور حضرت سودا بنت زمعہ، یہ 6 ازواج ایسی ہیں جن کا آگے چل کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریش قبیلے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اہل قریش سے ہیں، حضرت عائشہ بھی حضور کے خاندان سے ہی ہیں، حضرت حفصہ بھی حضور کے خاندان سے ہیں، حضرت ام سلمہ یہ بھی حضور کے خاندان سے ہیں، اور حضرت سودا بنت زمعہ، یہ 6 ازواج ایسی ہیں جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریش قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ننہال سے ہیں، جو اسد بن خزیمہ کے قبیلے سے ہیں۔ اچھا، ایک میرے آقا کی زوجہ ہیں حضرت میمونہ بنت الحارث حلالیہ، اور ایک زینب بنت خزیمہ حلالیہ ہیں، یہ بھی میرے آقا کی ازواج ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش جو ہیں، ان کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید، ان سے کیا، لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ چل نہیں سکا معاملہ، بالآخر انہیں طلاق ہوئی، تو یہ افسردہ رہتی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینب اللہ تمہیں اس سے اچھا شوہر عطا فرمائے گا، اور ایک پھر وقت آیا کہ اللہ نے حضرت زینب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے چن لیا، اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میرا رشتہ اللہ نے قائم فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مرتبے والا کون ہوگا کہ حضرت زید کے طلاق کے بعد میرے آقا کریم نے ان سے نکاح فرمایا، اور ساری زندگی آپ اس پر فخر فرماتی تھی کہ میرا تعلق تو اللہ نے قائم فرمایا۔ اور ان کا لقب تھا ام المساکین، یہ صدقہ خیرات بہت کیا کرتی تھی۔ ایک اور میرے آقا کی زوجہ ہیں جویریہ بنت حارث، اچھا یہ تمام عربی ہیں، اور ایک زوجہ ایسی بھی ہیں جو غیر عربی ہیں، اور وہ ہیں جو بنی نذیر کے سردار حی کی بیٹی تھی، اور قبیلہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، جن کا نام صفیہ بنت حی ہے، یہ میری زوج۔ اچھا، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی تھی، وہ اتنی مقدس تھی کہ وہ یہودی قبیلے سے تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئیں، پہلے غلام اور باندیاں ہوتی تھی نا، وہ حصے میں آئیں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو یہودی قبیلے سے تھی، اور ان سے اللہ نے آپ کو ابراہیم یعنی بیٹا بھی عطا فرمایا۔ 97 میں مجھے ایک دوست جو ہے وہ اس قبیلے میں لے گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہاں ان کا گھر تھا، جب حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا نے خود گھٹی دی، کھجور چبایا، منہ میں رکھا، اور بعد میں آپ نے منہ میں پانی لے کے گھر کے باہر کلی فرمائی، تو وہاں جب صبح ہوئی تو ایک پودا اگ گیا، اور وہ پودا جو ہے نا وہ ترکیوں کے دور حکومت تک تھا۔ جب ان نجدیوں کی حکومت آئی نا تو انہوں نے وہاں پہ چونا ڈالنے کی کوشش کی، کوئلے ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ جل جاتا، لیکن پھر اگ جاتا، یہ جلا دیتے وہ پھر اگ جاتا، تو الحمدللہ وہ پودا اس کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ جلا دیتے تھے پھر اگ جاتا تھا، بہرحال الحمدللہ۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں ساری،
اور جتنی بھی ازواج ہیں میرے آقا کی وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ایسی مائیں ہیں کہ آج کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بیوہ، وہ عدت کر کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج ہیں وہ اتنی مقدس ہیں کہ وہ میرے آقا کے وصال ظاہری کے بعد قیامت تک انہیں نکاح کی اجازت اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اور علماء فرماتے ہیں یہ ایک دلیل ہے کہ نبی حیات ہیں، کہ وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ ازواج مطہرات کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔